بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير آوائنا انہی پر ان تمام اشکالات کے علاوہ ایک اور اشکال بھی وارد ہے، اور وہ یہ کہ جزا کو روایت زرارہ میں ایک کو دوسرے پر عطف کریں گے، اور عطف و معطوف کا جو نتیجہ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ عطف و معطوف میں دونوں ایک ہی مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ جب دونوں ایک ہی مطلب کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبریٰ کی کلیات قائم نہیں ہوئی ہے، اور قوام شکل اول یہ ہے کہ کبریٰ کلی ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر قضیہ شرطیہ میں دو جملے جزا میں تعبیراً موجود ہے۔ وہ دو جملے جزا میں تعبیراً دونوں ایک ہی معنی باطن میں ادا کرتے ہیں۔ وہ دو جملے یہ تھے: ان لم يستيقن انه قد نام فانه على يقين من وضوءه۔ تو یہاں پر گویا کہ ان دو جملوں میں یوں کہا گیا ہے کہ جب اس کو یقین نہیں ہے کہ نوم وجود میں آئی ہو تو بنا پر یقین بر وضو رکھے گا۔ یعنی یہ آدمی نقض وضو پر شک نہیں کرے گا۔ اگر ان دو جملوں کو ہم عطف کی بنیاد پر ایک ہی مطلب میں لیں کہ اگر اس کو یقین بنوم نہیں تھا تو اب وہ اپنے یقین بے وضو پر بنا رکھے گا۔ اگر یہ والا معنی عطف والا لے لیں تو کبریٰ کلی قائم نہیں ہوا ہے، یہ مخصوص ہو جائے گا سؤال وضو کے ساتھ جو امام علیہ السلام سے وضو کا سوال کیا گیا تھا۔ کبریٰ کلی نہیں بن رہا ہے، کبریٰ کلی تو ہر جگہ قانون جاری ہو وہ ہوتا ہے، یہ تو امام علیہ السلام اس وضو کے بارے میں صرف بیان کر رہے ہیں۔
بس اس لیے ہمارے کے کہنے کے اعتبار سے کبرے کلی نہیں بن پا رہا ہے، اگرچہ وہ خود ادعا کر رہے ہیں کہ ضابطۂ کلیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان الغاء خصوصیت قرار دیتے ہوئے لا ينقض الیقین بالشک کو ملاحظہ کرتے ہوئے لا ينقض الیقین بالشک کو اگر ہم یہ قرار دے دیں کہ وضو کے ساتھ منسلک قرار دے دیں تو پھر کبرے کلی بنے گا نہیں۔ اسی بات کو جو ابھی اشکال کیا گیا اس کو امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک اور تعبیر کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ یہی بات جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو دیکھیے کس طرح امام خمینی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو طریق امکان رکھتے ہیں طریق اخلاقی باب استدلال میں، باب محاورات دو کیفیت رکھتے ہیں استدلال کرنے میں۔ ایک کیفیت تو استدلال میں یہ ہے کہ انسان قیاس تشکیل دے اور پھر اس کے بعد آخری میں نتیجہ نکالے، یہ ایک طریقے کیفیت استدلال ہے۔ مثلا الخمر مسکر وکل مسکر حرام، یہ صغرا کبرا قائم کرنے کے بعد تشکیل قیاس دینے کے بعد فالخمر حرام کا نتیجہ نکالیں گے۔ طبعا اس صغرا کبرا کے ذریعے سے شیخ مرتضی انصاری نے اسی طرح روایت میں نتیجہ نکالا ہے۔ اور کہا ہے شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ نے انہو علی یقین من وضوء، کہ یہ یقین میں وضو پر تھا، اور کبرا کلی کیا ہے؟ یقین شک کے ذریعے سے نقض نہیں ہوا کرتا ہے۔ نتیجتاً یہ شخص حق نہیں رکھتا ہے کہ یقین میں وضو کو نقض کرے، یہ حق نہیں رکھتا ہے۔ یہ تھا آغائے شیخ انصاری کا طریقہ کہ صغرا کبرا قائم کر کے یا العالم متغیر نتیجہ لیتے ہیں، العالم متغیر کل متغیر حادث، نتیجہ لیتے ہیں العالم حادث، کل متغیر حادث میں کبرویت قائم ہے۔ لا ينقض الیقین بالشک، آغاز شیخ انصاری کے نزدیک کبرویت قائم ہے کہ ہر جگہ یقین کو شک کے ذریعے سے نہیں توڑا جا سکتا ہے، جہاں بھی یقین ہو اس کو شک کے ذریعے سے نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ یہ اس بنیاد پر جو شیخ انصاری علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک طریقہ ہو گیا امام خمینی علیہ الرحمہ کے نزدیک کہ
انسان پہلے صغرا کبرا ذکر کرے، اس کے بعد آخر میں نتیجہ لے کر آئے، جو طریقہ آقا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ الرحمٰن نے روایت کی نسبت سے اختیار کیا ہے۔ دوسرا طریقہ اور کیفیت استدلال یہ ہے کہ حکم کو پہلے ہی بیان کر دیا جائے، بعد میں اس حکم کے لیے لام علت کے ذریعے سے یا فا کے ذریعے سے علت کو بیان کیا جائے۔ الخمر حرام پہلے سے ہی اعلان کر دیا جائے، الخمر حرام نتیجہ ہے جو پہلے سے اعلان کر دیا، پھر اس کی علت دے گا لأنہ مسکرون، کیونکہ خمر نشے والی چیز ہے، یا فإنہ مسکرون، فا کے ذریعے سے علت بیان کی جائے، یا کوئی بھی تعبیرات جو علت کو بیان کر رہی ہو، جیسے لأجل لأنہ مسکرون، لأجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کوئی بھی تعبیر جو علت کو پہلے حکم بیان کرے پھر جو ہے علت کو بیان کیا جائے۔ تو اس کیفیت میں اول نتیجے کو ذکر کیا جاتا ہے، یجب البناء علی الیقین من وضوئہ، یجب البناء یہ معنی ہے کہ جو آقا نائینی نے کیا ہے، یجب البناء، بنا کا لفظ آقا نائینی نے نکالا تھا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یجب البناء چلو ہم مان لیتے ہیں، یجب البناء علی یقین من وضوئہ، نائینی والا معنی آئے خمینی بیان فرما رہے ہیں، یہ نتیجہ پہلے پیش کر دیا کہ واجب ہے کہ وہ اپنے یقین بے وضو پر بنا رکھے، حکم پہلے آ گیا، اگر اس حکم کے بعد لأنہ کہا ہوتا، لأنه لا ينقض اليقين ابدا بالشک، لأنه کا لفظ استعمال ہوتا، اس لیے الخمر حرام لأنه مسکرون کی طرح لأنه استعمال ہوتا، لیکن فرض ہمارا یہ ہے کہ امام کی روایت میں لام علت موجود نہیں ہے، وہاں پر کلمہ لام تعلیل اور نہ فاء تعلیل موجود ہے، بلکہ وہاں پر واو عاطفہ کو استعمال کیا گیا ہے، یوں کہا یجب علیہ البناء علی یقین من وضوئہ ولا ينقض الیقین بالشک ابدا، واو درمیان، اگر واو درمیان میں ہے تو اس کا مطلب اس کو علت کے ذریعے سے کہیں تعبیر نہیں کیا گیا ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طریقے استدلال میں سے کوئی ایک طریقے استدلال موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم اس روایت کو کبرے کلی و استدلال کلی برائے
امام خمینی علیہ الرحمہ فرمائے کہ دو طریقے تھے، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کی گئی روایت میں۔ ایک طریقہ تھا کہ صغرا کبرا قائم کر کے نتیجہ نکالے، دوسرا طریقہ کہ پہلے نتیجہ بیان کر دے پھر صغرا کبرا قائم کیے جائے، لأنہ کے ذریعے سے یا فإنہ کے ذریعے سے، دونوں طریقے نہیں۔ جب دونوں طریقے نہیں تو اس کا مطلب امام علیہ السلام یہاں صغرا کبرا اور قاعدہ کلی کیا بنانا نہیں چاہتے، ورنہ فا کے ذریعے سے آتا یا لام کے ذریعے سے آتا، لیکن یہاں پر واو عاطفہ کے ذریعے سے دونوں ایک ہی مطلب بیان کیونکہ دونوں ایک ہی مطلب ہے کہ وضو میں آپ یقین بے وضو پر قائم رہنے کو بنا رکھیں، جو معنی کا معنی تھا۔ تو یہ تو جو ہے نہ تو استدلال کا پہلا طریقہ اختیار کیا گیا، استدلال کا دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس کا مطلب امام علیہ السلام کچھ صغرا کبرا قاعدہ کلیہ نہیں بنانا چاہتے، بلکہ یہ وضو کے باب میں صرف جو ہے ایک بات کو بیان کرنا چاہتے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو کے ٹوٹنے پر بنا نہ رکھے، نوم کے یقین نہ آنے تک وضو کو باقی رکھنے پر بنا رکھے، کوئی استدلال تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تھا امام خمینی علیہ الرحمہ کا نظریہ کہ اگر نائینی کی بات کو مانیں تو اس سے استدلال کے دو طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ ایک فقط سائل کا جزئی سوال کا جواب وضو کے بعد میں کوئی استصحاب کے لیے زمینہ فراہم نہیں ہوتا ہے، جبکہ استصحاب کو قاعدہ کلیہ بنانے کے لیے ہمارے پاس ظہور کامل ہونا چاہیے، دلالت کامل ہونا چاہیے صغرا کبرا کے استدلال نتیجہ والے پر، دو میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز ہم مانتے ہیں، امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہم مانتے ہیں کہ اشعار موجود ہے، اشعار یعنی تھوڑا سا اشارہ موجود ہے صغرا کبرا کی طرف، لیکن کامل جو ظہور ہونا چاہیے وہ استدلال کا ظہور نہیں ہے، اور چونکہ استصحاب ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جو تمام اصول عملیہ پر مقدم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ استصحاب پر پوری فقہ کی بنیاد قائم ہے، ہم ایسے کمزور استدلال کے ذریعے فقہ کی بنیاد ایسے کمزور چیز کو کیسے قائم کر سکتے ہیں، اس لیے اشعار نہیں چلتا ہے، بالکل صریح واضح کامل ظہور ہونا چاہیے استصحاب کے اندر۔ اس لیے آقا خمینی آقا نائینی پر اشکال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اشعار استدلال کے لیے کافی نہیں ہے کہ استصحاب کو کلی قانون بنایا جا سکے۔ بس آپ کا یہ استصحاب اس وقت قاعدہ کلیہ بنانے کی صلاحیت رکھتا جس میں تمام اصول اس استصحاب کے تحت تحت الشعاع قرار پاتے، اور فقہ کے بہت سارے باب میں بلکہ 52 کے 52 باب میں قاعدہ کلیہ بن کر استصحاب ابھرتا اس وقت جب دلالت کامل ہوتی استدلال پر۔ استصحاب تو پورا بحث لیکن ثابت نہیں ہو سکا کہ قانون نہیں، خالی وضو کی بات پہ امام اسلام جواب دے، پتہ نہیں چل رہا
محمد علیہ السلام سے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں ایسا اتنے شیخے کہ کیا کیا پوچھتے رہتے دوبارہ اتنے گھما پھرا کے ہر چیز پوچھ رہے تھے بیچارے. عطف کے معنی پر غور کریں. عطف کا معنی جو ہے وہ وضو کے ساتھ مربوط ہے. جب وضو کے ساتھ مخصوص ہو کے قاعدہ کلیہ کہاں بنے. ہاں لیکن یہ عطف کا لفظ ایک طرف ہے, دوسری طرف سے لام علت نہیں لے کر آئے تو اس کا مطلب استدلال نہیں کر رہے, وہ اسی خالی جزا بیان کر. دو قرینے موجود ہیں, ایک تو واو عاطفہ, دوسرا لام علت کا نہ لانا. یہ دونوں قرینہ مرض ہے اس بات کے اوپر کہ استدلال نہیں ہے, خالی اسی جو سوال تھا اس کا جواب ہے. یہ تھا خمینی علیہ الرحمہ کا اشکال آغائے نائم پر. ہاں وہ تو آگے ہے بات کی جو استدلالات ہے اس کے اندر جو ہے یہ جملے ایک ساتھ جوڑیں جو ہے اس کو ملائیں فائل جزائیہ لیتے ہوئے فإنه ولا يقين المنوب ولا ينقض اليقين بالشك. ان دو جملوں کو ملائیں تو دو جملے جزا قرار پا رہے ہیں اسی فعل شرط کے مقابلے. اور من وضو ہی کا لفظ بتا رہے کہ وضو کے ساتھ تعلق ہوتا ہے واو عاطفہ کے ذریعے سے. جو آپ نے وہ مثال دی تھی شیر کی اور چوہے کی, ہمارے ذہن میں جب سے یہ سوال ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ یقین پہ شک حملہ کرتا ہے اکثر, یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یقین شک پر حملہ کرے. تو وہ مثال سے ہی جو وہ آپ نے کی بات کی ہے وہ, کیونکہ جیسے ہم نے 4 رکعت اور 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر شک آ کے حملہ کرتے ہیں تیسری ہے چوتھی ہے, تو پھر یہ اس میں بھی نمازیں احتیاط پڑھنی پڑتی ہیں ہمیں. نہیں کرتے تو مہنگائی ہونے لگتی ہے. وہ استدلال وہاں کا تھا, اب یہ استدلال یہاں کا ہے. دونوں کے استدلال میں فرق ہے, اسی لیے واو پر غور کریں, واو عاطفہ پر غور کریں اور لام علت کا نہ ہونا پر غور کریں. اس لیے بنا پیسہ آپ میری کی بات درست ہے, درست نہیں کہہ رہے, خالی استدلال کو پیش کریں. ابھی تو کوئی نتیجہ تھوڑی نکال رہے, استدلال پیش کریں. ہر مراجع کا اپنا ایک استدلال ہوتا ہے. وہ پہلے جو ہے شیر و چوہے کی مثال وہ وہاں کے استدلال کے, یہاں کے استدلال کے واو عاطفہ اور لام علت ہے, اس کو مد نظر رکھیں. ہاں ہر ایک اپنے اپنے استدلال کو مان, پھر آپ کو سوچنا ہے کہ ان میں سے کس کا استدلال بہتر ہے, کون سی دلیل ذرا طاقتور ہے, اس کو آپ کو سوچنا ہے روایت کی روشنی میں. خالی اپنے ذہن سے کام نہیں ہے, روایت کی روشنی میں سوچنا ہے کہ روایت امام علیہ السلام کیا مانا ہے. کسی دعوت میں بریانی ملی تو کہیں اور قورمہ میں رکھ لیں, وہاں یہاں بھی بریانی ملنا چاہیے. دعوت میں مختلف ہوتی ہے. آپ پہلے جو ہے وہاں بریانی کھا کے آئے, تب یہاں پہ حلیم کھائے, دیکھیں کیسا ہے حلیم کا مزہ کیسا ہے, پھر آپ میں نتیجہ بتائیے کہ کون سا کھانا اچھا تھا. پریکٹیکلی ہونا چاہیے, ایسے کیسے سوچ رہے ہیں. صلی اللہ